والاقلال. فرما رہے ہیں کہ میں نے کتاب لکھی، کتاب مراد مریدین کے سلسلے میں، اور یہ کتاب کس کے لیے؟ ان فقیروں کے لیے. یہ نہیں آج کل تو خالی فقیر فلاں، گھمنڈ اتنا ہے قلم سے لکھ رہے ہیں فقیر. گھمنڈ کا نام نہیں، تکبر اتنا، لیکن لکھ رہے ہیں فقیر فلاں، فقیر نہیں. وہ فقیر جو واقعی فقیر ہیں اور سچے ہیں اپنے فقر میں. سالکی طریق صوفیت، صوفیہ اکرام کے طریقے پہ چلنے والے. الذین، وہ لوگ کہ جنہوں نے گمراہ کن خواہشات سے اپنے دلوں کو پاک کر لیا ہے. وَأَمْسَكُوا مِنْ أَخْلَاقِ الرَّذِيلَةِ، اور جو اخلاق رذیلہ ہیں، خصلات رذیلہ ہیں، ان سے اپنے باطن کو پاک کر لیا ہے. اور پاک کرنے کے بعد فَأَدْخَلُوا فِي زُمْرَةِ الْأَبْدَالِ، پھر وہ داخل ہو گئے ابدال کی جماعت میں، آ گئے وہ ولی اولیاء کی جماعت میں، کتبوں کی جماعت میں آ گئے. اس سے پتہ لگا کہ جب تک انسان گمراہ کن خواہشات سے اپنے باطن کو پاک نہ کرے، جب تک انسان رذائل، حرص، طمع، طلب شہرت، طلب عزت، طلب دولت، اس طرح کی رذیل ذلیل خصلتوں سے انسان اپنے آپ کو پاک نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ صوفی نہیں ہو سکتا ہے. وہ صوفی نہیں ہو سکتا ہے، وہ مرشد نہیں ہو سکتا. مرشد کے لیے لازم ہے وہی مرشد اپنے مریدوں کی آپ اصلاح کر سکتا ہے جو یہ رذائل سے خود پاک ہو. اور اگر ایسا مرشد کامل مل جائے تو پھر شیخ محی الدین شیخ اکبر فرماتے ہیں، پھر ایسا اگر مرشد کامل مل جائے تو پھر اپنے لیے غنیمت جانے اور اس کے حکم پہ چلے. کیونکہ انسان اپنے نفس کی اصلاح، اپنے نفس کی گندگیوں سے نجات و چھٹکارا بلا مرشد کامل کی رہنمائی کے پا ہی نہیں سکتا انسان. لیکن اس کے لیے کہ وہ ان بیماریوں کو خود جانتا ہو اور بچتا بھی ہو، ایسا ڈاکٹر ہو، ایسا حکیم ہو وہ کہ ان بیماریوں کو پورا جانتا بھی ہو اور بچتا بھی ہو. مرشد ایسا ہو جو ان بیماریوں کو جانتا بھی ہو اور ان سے بچتا بھی ہو، بچا ہوا بھی ہو، پرہیز بھی کرتا ہو. اب تو سرے سے جانتے ہی نہیں ہے، بچنا تو بہت دور کی بات. بہت سی چیزیں لکھی ہیں. رات میں دیکھ رہا تھا تو ایک باب ہے اسی میں، اس میں اخلاق کے بارے میں، توکل ہے، صبر ہے، حسن اخلاق اور بہت یقین وغیرہ وغیرہ. تو اسی میں ایک فصل ہے اما شکر. غوث اعظم نے اپنے مریدوں کو کہ شاکر بنو. صبر اور شکر یہ ایمان کے دو اہم بہت پہلو ہیں. تو میں نے آج کی مجلس میں حضور غوث اعظم کے، چونکہ میں خود بہت کمزور ہوں، شکر میں نعمتیں ہوتی ہیں، تو شکر والی مجلس کو، شکر والی فصل کا میں نے انتخاب کیا. تو اپنے مریدوں کو شاکر بنانا چاہتے ہیں غوث اعظم. فرماتے ہیں اما شکرو، تو سن لو بھائی. رہا شکر کا مسئلہ، تو ایک مرید کو، ایک تلمیذ کو، ایک طالب کو اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شاکر ہونا چاہیے. اور یہ شکر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے، فَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ تعالیٰ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس قرآن کی آیت سے ثابت ہے، وَاشْكُرُوا لَهُ سے بھی ثابت ہے. دوسرے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی حدیث جو امام عطا روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، امام عطا جلیل القدر تابعی، امام عطا جلیل القدر تابعی، بڑے اماموں میں سے ہیں، بڑے اماموں میں سے. کہتے ہیں میں سیدہ صدیقہ کے پاس، جو سرکار کی ازواج پاک سے صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، میں ان کے پاس گیا. فقلتو، میں نے عرض کی، اخبرنا بعجب ما رأیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درون خانہ، بیرون خانہ. انسان کی زندگی دو پہلو ہوتے ہیں، ایک باہری زندگی، ایک خانگی زندگی. میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی ایک اعتراف نبوت، جیسے کہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے جو ایمان لانے والے ہیں وہ کون ہیں؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور سیدہ صدیق اکبر. سب سے پہلے جو ایمان لانے والے ہیں، سب سے پہلے غلامی مصطفیٰ کا جو پٹا ڈالنے والے گردن میں کون ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور سیدہ صدیق اکبر. انسان کی سیرت، انسان کے عادات و اطوار، انسان کی عبادات
وہ زیادہ اچھا جانتا ہے جو ہر وقت ساتھ رہتا ہے. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ درون خانہ پوری زندگی جانتی تھی, پوری زندگی 15 سال آپ کی زندگی کے صحبت میں دیکھ چکے, اور ابو بکر بچپنے سے دیکھ رہے تھے. جیسے ہی فرمایا میں خدا کا رسول ہوں تو فوراً سیدہ خدیجہ نے کلمہ پڑھ لیا اور امتی بن گئی. اور باہری خانہ, اندرونی خانہ میں سب سے زیادہ مولا علی تو بچے تھے اس وقت, تو اندر خانہ سب سے زیادہ زندگی اور سیرت نبوی اور سیرت طیبہ کو دیکھا تھا تو خدیجہ نے دیکھا تھا, اور بیرون خانہ اگر سب سے زیادہ دیکھا تو ابو بکر نے دیکھا تھا. سب سے پہلے غلامی کا پٹا ابو بکر نے باہر ڈالا. یہ تابعین اور صحابہ جو جاتے تھے وہ ایسے صحابہ کو تلاش کرتے تھے جنہوں نے سرکار کی صحبت زیادہ اٹھائی ہو. تو سیدہ صدیقہ کے پاس بھی جاتے تھے چونکہ انہوں نے اندر خانہ بہت کچھ دیکھا تھا. ابو ہریرہ نے انس بن مالک یہ خدمت میں رہتے تھے, انہوں نے بیرون خانہ بہت دیکھا تھا. تو میں گیا, میں نے عرض کی حضور سیدہ صدیقہ ام المومنین آپ نے بہت کچھ دیکھا, سب سے عجیب عمل جو آپ نے دیکھا ہو وہ بتائیے. تو وہ حدیث مشہور ہے, وہ بکت سیدہ صدیقہ رونے لگی. یہ سرکار کے وصال کی بات ہے. اور قلت ثم قالت وایو شیء من شأنه لم يكن عجیبا, حضور کا کون سا عمل عجیب نہیں تھا, آپ کی ہر ادا عجیب تھی. میں کیا بتاؤں, آپ کی ہر ادا عجیب تھی. گھر میں ازواج کے ساتھ برتاؤ, خانگی زندگی, عبادت کی زندگی, بیرونی زندگی, رائل و نہار, ہر ادا. کون سی ادا میں بتاؤں آپ. اب تم مجھ سے تنہائی کی بات پوچھنے آئے ہو تو سنو. ایک دن اللہ پاک کے حبیب رات میں میرے پاس آئے اور ہمارے ساتھ آرام فرمانا چاہا. پھر اس کے بعد سرکار نے فرمایا اے بنت ابی بکر, چونکہ سرکار میں انصاف و عدل بدرجہ اتم تھا, اسے بولتے ہیں تقسیم باری, تک کسی کا حق نہ مارا جائے. یہ معمولی بات ہے. باہر تو باہر نہ, گھر میں جو امہات المومنین تھی ان کے حقوق کا ہر وقت ہر لمحہ لحاظ رکھتے تھے.